اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ رمضان الکریم کی آمد ہے تو یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 ہے، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے اور پہلے پارے کا رکوع نمبر 7 ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں گے اور اس رکوع کے اندر رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے جتنی جامع آیات ہیں، جتنی جامع باتیں کی گئی ہیں، بلکہ رمضان کے بارے میں یہ خاص طور پر قرآن مجید کا یہی ایک مقام ہے کہ جس کے اوپر روزے کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے آج ہم اس پورے رکوع کو سمجھیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، یعنی شعبان کی آخری رات، یعنی آخری دن ہے شعبان کا، تو اگلے دن جو رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جو صحابی ہیں ان کی کچھ مشابہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور ان کے باپ بھی آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے۔ اور چونکہ یہ سلیم الفطرت انسان تھے، تو جب تھوڑے بڑے ہوئے ہیں تو دیکھا کہ آگ تو کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم خود جلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، تو یہ کیسے پوری کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے اختلاف کیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختلاف کیا اپنے باپ سے، تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ تو خیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نہیں نکالا گیا، لیکن یہ تنگ آ کر خود انہوں نے گھر چھوڑا اور یہ ہجرت کی انہوں نے شام کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور ان کا کچھ معاملہ اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ جو جہاں پہ ان کے والد کا کام تھا، تو ان کے والد انہیں کہتے تھے کہ آپ مجھے اس کام پہ آیا کرو اور وہاں پہ کچھ کام سیکھو۔ تو یہ جب کام پہ جاتے تو راستے کے اندر ایک پادری تھا عیسائیوں کا، کہ جن کی وہاں پہ درسگاہ تھی، وہاں پہ ان کا کوئی درس و تدریس چلتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے سنا تو یہ وہاں پر بیٹھے اور ان کو وہ ساری باتیں دل کے قریب محسوس ہوئی، کہ یعنی یہی ان کا دل چاہتا ہے کہ ایسے کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہاں سے بات بڑھتی جب ان کے والد کو پتہ چلا، یعنی والدہ نے کہا کہ ڈیلی کام پہ جاتا ہے، والد کا یہ کام پہ آتا نہیں ہے۔ تو جب پتہ کیا گیا تو درمیان میں یہ پتہ چلا کہ یہ درمیان میں وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کے والد نے انہیں پھر ایک کمرے کے اندر قید کر دیا۔ تو پھر وہاں سے یہ بھاگے، کمرے سے نکل کر بھاگے، اور پھر وہاں پر اب رکنا مناسب نہیں تھا، تو پھر شام چلے گئے، وہاں پر پادری کی خدمت کے اندر رہے، اور جو اس عیسائیوں کا دین تھا، کیونکہ اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو وہی آخری دین وہی تھا، وہی سلیم الفطرت تھے، وہی اللہ تعالیٰ کی امت تھی اس وقت۔ تو
آپ نے وہاں پہ دین سیکھا، اور جب وہ پادری مرنے کے قریب آیا، اس کی وفات کا وقت آ گیا، تو انہوں نے آگے بھیج دیا۔ اس طرح سے یہ کوئی 3 پادری انہوں نے چینج کیے۔ اس کے بعد جب آخری پادری جس کے پاس تھے، تو ان کا وقت قریب آیا، تو انہیں کہنے لگے کہ ابھی مجھے وہ حاصل نہیں ہوا ہے کہ جو میرا دل چاہتا ہے، ابھی کچھ مجھے ایسے لگتا ہے کچھ باقی ہے۔ تو اس پر انہوں نے، اس پادری نے پھر ایڈریس بتایا کہ ایسے ایسے کر کے ایک یثرب ہے، وہاں پر کھجوروں کی بہت بہتات ہے، وہاں پر چلے جاؤ۔ اب میرے علم کے مطابق وہ وقت بہت قریب آ گیا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ تو انہوں نے اب پتہ کیا، وہاں سے ایک قافلہ جا رہا تھا، تو اس قافلے کے ساتھ آپ بھی نکل گئے۔ تو راستے میں یہ ہوا کہ ڈاکو پڑے اور وہ قافلہ لوٹ لیا گیا اور سارے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اب یہ بھی غلام ہو گئے، اور ایسی غلامی کی حالت کے اندر پھر 1-2 آقا چینج ہونے کے بعد جیسے اللہ کو منظور ہوا، یعنی جس تلاش کے اندر نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی راستہ ان کے لیے اسی کو منتخب کیا، اور پھر کرتے کراتے یہ مدینے کا ایک یہودی تھا کہ جس کے غلام آخر کے اندر اس کے غلام ہو گئے۔ اب انہوں نے جب وہ سارا دیکھا، چیک کیا، تو ہر طرف کھجوریں کھجوریں ہیں، اور اس علاقے کا نام بھی یثرب ہے۔ اب ان کو وہ تلاش تھی کہ اب وہ شخصیت جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو یعنی وہ مقولہ ہے نا، کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یعنی جس کو پیاس ہے تو اس کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ واحد وہ مثال ہے کہ ان کو پیاس تھی دین کی، تو کنواں چل کر پیاسے کے پاس آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے اندر ہجرت کر کے جو مدینے کے اندر آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ تو اسی طرح پھر ایک دن کھجور کے اوپر اپنا وہ کام کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے اس یہودی کو بتاتا ہے کہ جی ایسے ایسے ایک شخص آیا، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اور اس کا نام محمد ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی، تو کھجور کی آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کتنی ہائٹ ہوتی ہے کھجور کی، تو وہاں سے یعنی غیر ارادی طور کے اوپر اترنے میں دیر لگتی، وہاں سے چھلانگ مار دی، نیچے گرے، اور وہ آقا ان کا جو تھا وہ حیران ہوا کہ یہ میرا غلام گرا ہے، تو اس کو کوئی چوٹ آئی ہوگی۔ تو یہ اپنے کپڑے چاڑ کے سیدھا اس بندے کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا بتا رہے ہو، کس کے بارے میں بتا رہے ہو۔ تو اس پر جو آقا تھا ان کا، تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے ڈانٹا اور کہا چل اپنے کام سے کام رکھ۔ لیکن ایک وہ بات دل کے اندر آ گئی کہ جس کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا، یہ سب کچھ کیا، وہ حالات اب آ گئے ہیں، وہ شخصیت یہاں پر موجود ہے۔ تو ایک دن ایسی کچھ تھوڑی کھجوریں لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حاضر ہوئے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، لہٰذا یہ سامنے میرے صحابی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو دے دو۔ لہٰذا اس پادری نے یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ شخص صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ تو ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اور فرمایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں، لہٰذا کچھ کھجوریں آپ کھائیں، کچھ اپنے ساتھیوں کو کھلائیں۔ تو اب ان کو وہ انشراح صدر ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہیں کہ جن کی تلاش کے اندر میں اتنا در بدر پھرا ہوں۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد فل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھتے، اور وہ جو بھی احادیث ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، اور پھر آپ نے جو ان کو روایت کیا۔ تو انہی روایات میں سے یعنی ایک بہت مضبوط روایت ہے یہ، یعنی جو صحابی ہیں کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ ہر وقت 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر رہتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شعبان کی آخری رات، اگلے دن جو وہ رمضان آنے والا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے، اس مہینے کے جو دن ہے اس کے اندر روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور رات کا قیام تمہارے لیے اختیار ہے کہ جو کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہو تو رات کا قیام کرے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا اس خطبے سے 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسرا رات کا قیام۔ تو اسی حوالے سے یہ جو آج کا رکوع ہے، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اس کی پہلی جو آیت ہے، اس کے یہ بہت پہلے نازل ہوئی،
تو اس وقت ابھی روزے جو فرض نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تشریف لائے، تو وہ جو مشرکین مکہ تھے، اہل قریش تھے، یا وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، وہ ملت ابراہیم پر تو تھے، لیکن ان کے اندر کوئی روزے کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ انسان روزہ رکھتا ہے اپنے آپ کو، وہ کوئی یعنی دن بھر جو ہے وہ اللہ کے لیے بھوکا رکھنا، ایسی کوئی عبادت جو ہے وہ ان کے اندر نہیں تھی۔ نماز تھی، بے شک وہ انہوں نے اس کا ایک جو طریقہ جو ہے وہ مسخ شدہ تھا، یعنی وہ تالیاں مارنا، وہ دف بجانا، اس طرح کا کچھ ان کا انداز تھا کہ جس کو وہ نماز کہتے تھے۔ اور اسی طرح سے حج کے معاملے کے اندر بھی، حج بھی ان کے اندر رائج تھا، طواف کرتے تھے، اور بہت ہی بری حرکت جو ان کے اندر تھی کہ وہ برہنہ ہو کر سب سے زیادہ برگزیدہ انسان وہ سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ مقبول حج وہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے اندر وہ اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر جو وہ حج کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بھی ان کے اندر تھا، اور زکوٰۃ کے معاملے کے اندر بھی وہ ان کو صدقات دینا، غریب کی مدد کرنا، حج کے اوپر جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے اندر تھیں پہلے سے۔ لیکن ایک روزہ جو ہے وہ ایک نئی چیز تھی، کبھی ان کو اس طرح کی عبادت کا ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو یہ جب اب اللہ تعالیٰ نے جب روزہ ان کے اوپر فرض کرنا تھا، تو ان کو تدریجاً روزے کی طرف لے کر گئے۔ تو سب سے پہلا جو حکم ہے، جو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، یعنی تم پہلے ایسے نہیں ہو کہ جن کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے بھی بہت ساری جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو لہٰذا اس میں بہت سارے مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا رکوع جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہی ہے۔ تو لیکن کچھ مفسرین جو جلیل القدر ہیں، جن میں مولانا سید انور شاہ کشمیری ہیں، اور پھر ایک تفسیر ابن کثیر ہے جو کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو اس کے اندر بڑے واضح طور کے اوپر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، یہ رمضان کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہینے کے اندر 3 روزے فرض کیے تھے کہ جو ایام بیض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کو۔ تو یعنی رمضان کی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخیں ہیں، جس کے اندر چاند پورا روشن ہوتا ہے اور رات کے اندر پوری روشنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یعنی روشنی والی راتیں ایام بیض، جس کی راتیں روشنی والی ہیں۔ تو ان 3 راتوں کے اوپر روزہ جو ہے وہ رکھنا فرض کیا گیا مسلمانوں کے اوپر کہ ان 3 راتوں کا روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ 3 راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ بڑے محدود گنے چنے سے دن ہیں۔ اب یہ محدودات کا لفظ جو ہے، یہ عربی زبان کے اندر اگر ہم گرامیٹیکلی طور کے اوپر دیکھیں تو یہ 2، 3 یا پھر زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 9 تک کی ہے، یعنی 9 سے اوپر جب دن بڑے 10 بھی ہوں گے تو اس کے لیے ایام معدودات کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ 2 یا یعنی 3 روزے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے حج کا موقع کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں قرآن کے اندر، تو اس کے اندر ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اوپر جائز ہے کہ تم مینا کے اندر ٹھہرو 2 دن، یا پھر اس کو زیادہ بڑھا کر تم 3 دن کی گنتی جو ہے وہ پوری کرو۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ایام معدودات، تو یہ گنتی یعنی 2 یا 3 دن کی ہے، یعنی محدود گنتی ہے، تو اس کی گنتی کو بنا کے اندر پورا کرو۔ لہٰذا یہ ایام بیض وہ 3 دن کے روزے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اوپر فرض کیے گئے، اور اس کے اندر بہت ساری رعایت دی گئی کہ اگر انسان فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مریض ہے، اس کو کوئی بھی مرض لاحق ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، سارا دن اپنے آپ کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، کہ جیسے شوگر ہے کہ شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا تو لازمی اس کو کچھ نہ کچھ کھانا ہے، تو اگر زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اور
کئی ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اگر کسی شخص کو ایسا کوئی مرض ہے یا پھر یعنی ان 3 دنوں کے اندر انسان کو بخار ہو گیا، کوئی ٹیمپریچر جو ہے وہ 104 ہے، تو وہ شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، یا کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو بیمار ہے او اعلیٰ سفر، یا پھر وہ سفر کی حالت میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر وہ ان کی تعداد دوسرے دنوں کے اندر پوری کر لے۔ اب یعنی ان 3 دنوں کے اندر وہ روزہ نہیں رکھے، بعد کے اندر جو پورا مہینہ ہے اس کے اندر کبھی بھی روزہ رکھ کے اس کی تعداد کو پورا کر سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور اگر کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ روزہ رکھے، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے میں کچھ کمزور ہوں، یا پھر میرا کچھ کام ایسا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو کمزوری ہو جائے گی، تو میرے کام کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوگی، یا پھر کوئی بھی معاملہ ہے یعنی وہ انسان کا دل مائل نہیں ہو رہا کہ روزہ رکھے وہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور بے شک وہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چونکہ روزہ ایک نئی چیز ان کے اندر ہے، اب کبھی ایک مہینہ روزے رکھیں، اگلے مہینے اس کا دل ہی گوارا نہیں کر رہا تو میں روزہ کیسے رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ سنت ہے کہ انسان کی جو ایک فطرت بن گئی ہے تو اس کو ایک دم چینج نہیں کرنا، بلکہ اس کو درجہ بدرجہ نیکی کی طرف لے کر آنا ہے، اور برائی اس کو درجہ بدرجہ اس سے دور کروانی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے کے اوپر یہ حکم فرمایا کہ تم یہ 3 دن کے روزے رکھو، اگر تم میں سے کوئی نہیں بھی رکھنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی اس سے بڑھ کر کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اگر اس نے روزہ نہیں رکھنا، یا پھر اس نے روزہ بھی رکھا ہے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، تو یہ جتنا خیر کے اندر بڑھ کر کچھ کرے گا تو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب یہ یعنی وہ الفاظ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تشویق دلا رہا ہے، ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھو روزہ رکھنا بہت بہتر ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم روزہ ہی رکھو، اور اس کے بعد پھر اگر تمہیں پھر بھی کچھ تمہارے ذہن کے اندر آتا ہے تو پھر تمہارے لیے اتنی جو ہے وہ رعایت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم اگلی آیت کے اندر ہے، فمن شاہد منکم شہر فلیسم، تو اس کا تھوڑا سا حصہ پہلے کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کو میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ پوسٹ پون کیا ہے، اس کو ہم آخر کے اندر، یعنی آخر کے اندر نہیں، رمضان کے حوالے سے جو آیات ہیں کیونکہ اس کے اندر قرآن کے بارے میں تذکرہ آیا ہے تو اس لیے اس کو تم تھوڑا بعد میں سمجھیں، پہلے رمضان کے اوپر، روزے کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، اس کے معاملے میں جو آیات ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کو سمجھیں گے تو بات اچھی طرح سے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو اب یہ دوسرا مقام ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اب یعنی جب مکہ کے اندر تھے تو ان کو روزے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ روزہ کیا ہے، تو ان کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے، اور اس کے اندر انہیں رعایت دی کہ ان کے اندر وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، یا پھر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر کے اوپر ہے تو پھر وہ بعد کے دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینے کے اندر آئے ہیں تو مدینے کے اندر یہود آباد تھے، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، تو ہم جو ہے وہ صحرائے سینا کے اندر جب گئے ہیں تو فرعون وہ سمندر کے اندر غرق ہوا، تو اس دن 10 محرم تھا، لہٰذا ہم اس دن شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہمارے بھی بڑے اچھے یعنی معاملات، کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ رسول ہیں، تو لہٰذا ہمارا بھی حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کو مشابت نہ ہو اور ہم بھی ان کے اکرام کے اندر روزہ رکھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب یعنی ایک روزہ یہ آیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 3 روزوں کا حکم دیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر آگے پورے رمضان کے روزے جو وہ فرض کیے گئے۔
تو اب یہ حکم ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی تم میں سے کوئی پائے اس مہینے کو، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی کے اندر آئے، فلیصم، تو وہ لازمی اس کے اندر روزہ رکھے۔ یہ اب فرض کے معاملے کے اندر آ گیا۔ اب وہ رعایت ختم ہو گئی کہ اگر تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ اور خود جو ہے وہ روزہ نہ رکھو۔ تو اب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کے معاملے کے اندر ہے، ہر شخص کو روزہ رکھنا لازمی ہے۔ اور ہاں اتنی گنجائش ہے، ومن کان مریضاً، یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ مریض ہے، او علی سفر، یا پھر سفر کی حالت کے اندر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ اس کی تعداد اس مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینے پورے سال کے اندر ہے، تو جتنے روزے اس بیماری کی حالت کے اندر رہ گئے یا پھر سفر کی حالت کے اندر رہ گئے، تو ان روزوں کی تعداد کو وہ وہاں پر پورا کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بالکل ختم کر دی گئی وہ رعایت کہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی رعایت نہیں ہے۔ اب یہ روزہ فرض ہے، تمہارے اوپر لازمی روزہ رکھنا ہے، اور ہاں اگر تم سفر کے اوپر ہو یا پھر تمہیں کوئی ایسی بیماری ہے، تم نے روزہ چھوڑنا لازمی ہو گیا تھا، تم نے روزہ چھوڑا، تو پھر بعد کے اندر اس کی تعداد کو پورا کرو۔ لیکن اس کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رعایت کو جو ہے وہ جاری رکھا کہ جو دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی انسان کو ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جیسے میں نے وہ پہلے شوگر کی مثال دی تھی کہ ایک ڈائبٹیز کا جو مریض ہے وہ اس طرح کا مرض ہے کہ یہ بیماری کبھی آرام آنے والی نہیں ہے، اور کبھی بھی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو ہے اس کی شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ 12 گھنٹے 13 یا 14 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو وہ چھوڑنے اور بعض کے اندر وہ قضا بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کے لیے یہ رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے کہ پھر وہ پچھلی رعایت جو مسکین والی تھی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، تو وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر کسی دوسرے کا روزہ رکھوا دے۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اکیلا ہے اور سحری افطاری کا بندوبست اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے اس کے روزے رہ جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس کے لیے سحری افطاری کا جو بندوبست کر دیا جائے، کیونکہ وہ شخص ایسی بیماری کے اندر ہے کہ وہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر اس کی کسی شخص کی عمر اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے ہر گھنٹے کے اندر 2-3 گھنٹے کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہی دینا ہے، اگر وہ زیادہ کھائے گا تو اس کی باڈی اس کو برداشت نہیں کرے گی، تھوڑا تھوڑا اس کو کھلانا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھلانا ہے، اگر زیادہ دیر تک نہیں کھلائیں گے تو پھر وہ کمزوری کی وجہ سے کسی دوسری مرض کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اگر عمر کی کسی ایسی درجے کے اندر پہنچ گیا تو وہ والا رعایت اس کے لیے ہے کہ وہ کسی دوسرے کا روزہ رکھوائے، کسی مسکین کو کھانا کھلائے، اور وہ جو ہے وہ روزے سے روزہ نہ رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اب یہ فرض سامنے آنے کے بعد اب کوئی کہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بات نہیں، میرا بخار اگر 102 103 بھی ہے تو کوئی مسئلہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اب روزہ رکھا ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد جو وہ گسیاں طاری ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ بندہ بے ہوش ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ جو ہے وہ دوبارہ ہوش کے اندر آئے گا نہیں آئے گا، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں وہیں سے جو ہے وہ اللہ کے طرف جو ہے رخصت ہو جائے، یا پھر کوئی انسان جو سفر کے اندر جا رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو کہیں پہ پڑاؤ کیا، تو کچھ صحابہ ہیں کہ بہت جلدی جو ہے وہ خیمے لگا رہے ہیں، اور کچھ جو جاتے نڈال ہوئے اور گر پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا کہ یہ ان کو کیا ہوا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ لوگ روزے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ تم سفر کے اوپر جاتے ہو اور تم جو ہے وہ روزہ رکھ کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے نیکی کی، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قدر جو ہے مشکل کے اندر ڈالو۔ بلکہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر 2 موقع ایسے ہیں کہ جو رمضان کے اندر رونما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً صحابہ سے کہا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، تم لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھو گے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے ایک آسانی رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر کے اوپر ہو تو تم روزہ چھوڑ دو اور بعد کے اندر اس کی تعداد کو پورا کرو۔
اب انسان بلا وجہ اپنے آپ کو اس مشکل کے اندر ڈالے تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے تو اس کے اوپر بھی عمل انسان کو کرنا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مشکل کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم اس تعداد کو پورا کر سکو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اب جب روزے رکھتے ہیں، ایک تو یعنی یہ اس کا ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. جب ہم جو ہے وہ عید کے لیے، رمضان کے بعد عید کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تکبیرات پڑھتے ہوئے جو وہ مسجد کے اندر جاتے ہیں، اور جو نماز عید ہم ادا کرتے ہیں اس کے اندر بھی یعنی احناف کے نزدیک جو ہے وہ 6 تکبیریں ہیں، اور جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ 12 تکبیریں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہ تکبیر ہے کہ جو ظاہری عمل ہے، اور مسجد میں جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، واپسی پہ راستہ بدل کے آنا ہے اور وہ بھی تکبیرات تاکہ محلے گونج اٹھیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے. تو یہ ایک ظاہری عمل ہے. اور باطنی عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کے احکامات کو نافذ کریں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں کہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی بسر کریں، ویسی زندگی جو ہم ان قوانین کو نافذ کر دیں، ان کی پوری کوشش کریں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو سکو، تم جو ہے وہ شکر کر سکو. اب اس سے اگلی آیت پھر جو ہے وہ دعا کے معاملے کے اندر ہے، اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے کہ تم راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکو. یعنی رمضان دن کے اندر روزہ ہے، تو کیونکہ انسان نے ہر وہ حلال چیزیں اپنے اوپر جو ہے وہ روک لی ہیں اللہ کے حکم سے، کہ جو رمضان کے علاوہ جن کو وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، یا پھر شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جاتا تھا، تو روزے کی حالت کے اندر وہ سب کچھ حرام ہے. اور چونکہ یہود کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اس پورے مہینے کے اندر ساری چیزیں اپنے لیے حرام کرتے تھے، اور ان کی سحری کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. جب افطاری کی ہے، افطاری کے بعد جب کسی کی آنکھ لگ گئی، جب وہ سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا. اب وہ پوری رات اور اگلا پورا دن گزرنے کے بعد پھر جو ہے وہ افطاری کے ٹائم پہ وہ کچھ کھائے گا، ادروائز کچھ نہیں کھائے گا. لہٰذا جب اس کی آنکھ لگی ہے تو تب سے اس کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، تو اب وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے. تو اب مسلمانوں نے سمجھا شاید یہی ہمارے لیے بھی ہے، لہٰذا ہم راتوں میں بھی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے. لہٰذا اس پر پھر کچھ جو ہے وہ صحابی اس کے اوپر کاربند نہیں رہ سکتے تھے اور رات کو اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے. اور چونکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم دیا نہیں تھا، تو بغیر کسی احکامات کے خود ہی مسلمانوں نے اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا. تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت فرمائی کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم رات میں اپنی بیویوں سے دور رکھو. جب تم نے رات کے ٹائم پہ روزہ افطار کر لیا ہے، اس کے بعد تمہاری بیویاں بھی اسی طرح سے تمہارے لیے حلال ہیں جیسا کہ باقی کھانا پینا تمہارے لیے حلال ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی جس طرح سے جسم اور لباس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے تم اور تمہاری بیویوں کے درمیان تمہارے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. لہٰذا تم راتوں میں ان کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہو. عالم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جان چکا ہے کہ بے شک تم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو جان چکا ہے کہ تم اپنے ساتھ کچھ جو وہ خیانت کرتے تھے، تو پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر درگزر کیا اور تمہیں جو معاف فرما دیا ہے. اب ایک حکم تھا ہی نہیں کہ رات کو بیویوں کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ہے، تو انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے یہ حرام کیا تھا. تو اب یعنی انسان ایک چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کام نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو وہ کسی حد تک اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. لہٰذا ایک اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی، اس کے بعد اس کے اوپر کاربند نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں. لہٰذا یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے جو بلا وجہ اپنے اوپر ایک پابندی لگائی تھی، تم اس کے اوپر کاربند نہیں رہ سکے. لہٰذا تم
کے اندر جا رہے تھے، اپنے ایک خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے، لہٰذا اب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا اور تمہارے اوپر جو ہے وہ درگزر فرمایا ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو بس تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو اور اپنی راحت حاصل کرو، اور اس بات کی یعنی اس کے لیے وہاں پر جاؤ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نسل کو بڑھانے کے لیے، اولاد کے لیے اس کام کے لیے تم جو ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے کے پاس جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم اس سفید اور سیاہ کے اندر تمہیں فرق محسوس ہو جائے۔ اب خیط بولتے ہیں داغے کو عربی زبان کے اندر، اب اس میں پھر یہ ہو گیا کہ کچھ صحابہ نے سیاہ اور سفید داغا رکھا اور تب تک کھاتے رہتے جب تک ان کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، یعنی اتنی روشنی نہیں آ جاتی کہ جب تک ان کے اندر فرق نہیں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو وہ اس یعنی وہ جو سیاہ یا سفید جو داغا ہے اس کی طرف جو متوجہ ہو اور اس کے اس طرح سے تم جو ہے وہ اپنی سیریاں بند کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پو پھوٹتی ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو مشرق کے اوپر ایک روشنی سی آ جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یعنی اندھیرا الگ ہے اور روشنی الگ ہے۔ جب وہ سفیدی اور سیاہ کے اندر فرق آ جائے تو تب تم جو ہے وہ اپنی سحری بند کرو، اور تب تک تم کھا سکتے ہو، تب تک تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ لہٰذا کوئی ایسی رات کی بھی پابندی نہیں ہے کہ تم سو گئے ہو تو تمہارا روزہ سٹارٹ ہو گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے اندر پھر سحری کی ترغیب دلائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنا برکت کا کام ہے، برکت ہے تو کہ تم جو وہ کھاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بھی رعایت دی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب اذان کا ٹائم ہوگا تو لازمی جہاں پر ہے تو وہیں پر چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سحری آخر وقت تک سحری کرتے رہو، کھاتے رہو۔ یعنی پھر بعد کے اندر مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر اذان شروع ہو گئی ہے فجر کی تو تمہارے ہاتھ کے اندر کوئی پیالہ ہے، تم کچھ پی رہے ہو یا کھا رہے ہو، تو اس کو مکمل کر لو، یہ نہیں ہے کہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ دو، اس کے اندر کوئی شدت اختیار نہیں کرنی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنی سحری کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے کھا لو، لیکن اگر کچھ ایسا ہے تو اس کے اندر اتنی سختی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ سختی کرو اور سارا کھانا پینا جو لازمی، انسان نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا، لیٹ اٹھا تھا تو اذان شروع ہو گئی ہے تو بغیر کھائے پیے ایسے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا اس نے، تو اگر تھوڑا بہت اذان سے پہلے اس نے شروع کیا تو اس کو مکمل کر کے اذان تک جو ہے وہ پھر اپنی سحری کو جو ہے وہ شروع کر لے۔ اور اسی طرح سے پھر افطار کے معاملے کے اندر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جب یعنی اس کو روزے کو پورا کرو، کلوا واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم اس سفید اور سیاہ داغی کے اندر فرق محسوس کرو فجر تک۔ ثم اتم الصیام، پھر تم اس روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک، پھر رات تک اس روزے کو پورا کرو۔ اب پھر مسلمانوں کے اندر ایک گروہ اہل تشیع انہوں نے یہ یہاں سے اخذ کیا کہ رات سے مراد جب پورا اندھیرا چھا جائے تب رات ہوتی ہے، تب روزے کو افطار کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو تم جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتے ہو۔ اب اس کے اندر تقوی، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ تقوی یہ ہے کہ اب اذان شروع ہو گئی ہے، نہیں 1-2 منٹ ہم اور رک جائیں پھر ہی روزہ جو افطار کرتے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرنے کے اندر جلدی کرو، یعنی جیسی اذان شروع ہو گئی ہو تو پھر انتظار نہیں کرو، جیسی ٹائم ہوگا تو فوری اس کو افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ وہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا تم جو ہے وہ اس روزے کو پھر پورا کرو رات تک، یعنی جب سحری ہو جاتی ہے سحری تک اس روزے کو پورا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب یہ ہے کہ اعتکاف کا جو معاملہ ہے روزوں کے اندر، اب رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ انسان جو ہے اعتکاف کرتا ہے مسجد کے اندر، تو لہٰذا اعتکاف کے دنوں کے اندر اب 24 گھنٹے وہ پوری 10 دن جو ہے وہ
اب تم مباشرت نہیں کر سکتے، اب تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، بیوی مسجد کے اندر آ سکتی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے گھر کے معاملات کے اندر مشورہ کر سکتی ہے، کوئی کھانا دینے کے لیے بیوی آئی یا پھر کوئی اور دوسرا آیا تو کوئی بات چیت ایسی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آخری 10 دنوں کے اندر مباشرت سے جو وہ منع کر دیا گیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، تو پس تم اس کے قریب ہرگز نہ جاؤ۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یعنی وہ ایک مثال ہے نا کہ جیسے کوئی بادشاہ کی چراگاہ ہے تو اس کے اندر صرف بادشاہ نہیں جو اپنے پالتو جانور رکھے ہیں وہی اس کے اندر چر سکتے ہیں، کوئی دوسرے عوام کے جو ہے وہ مویشی وہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو اب ایک وہ شخص کے جو اس چراگاہ کے قریب قریب اپنے مویشیوں کو چراتا ہے تو عین ممکن ہے کہ کبھی اس کی تھوڑی توجہ ان سے ہٹی تو وہ جانور ادھر منہ مارے گا تو وہ سزا کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بادشاہ کی چراگاہ سے دور لے کر جاؤ، اس کے قریب بھی اپنے جانوروں کو نہ لے کر آؤ۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جو اسلام کے اندر بالکل واضح ہیں تو ان کے اوپر تو عمل کرنا لازمی ہے، اور جو چیز بالکل واضح حرام ہے ان کو چھوڑ دینا لازمی ہے۔ اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے بین ہیں، درمیان میں ہیں، انسان کو تھوڑا اشکال کے اندر ڈالتی ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ نہ کہ ہم اللہ کی کسی حد کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سزا کے مرتکب ہوں۔ لہذا یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکیں۔ اب جو روزے کا اصل حاصل ہے وہ تقوی ہے۔ جو پچھلی آیت جب پہلی وہ آیت تھی جب 3 روزے فرض کیے گئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو اب یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اب پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم یتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم اپنا وہ تقوی اختیار کر سکو۔ اب یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک یعنی ہمارا جو جسم ہے اس کے 2 مرکب ہیں، ایک انسان ہے کہ جو ہماری ظاہری باڈی ہے، اس میں اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ دونوں سیم ہے۔ ایک حیوان ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، اور ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے تو پھر ہمیں سونا ہے، ہمیں کام کر کے تھک گئے ہیں تو پھر کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے، پیاس لگی ہے تو اس کے لیے پانی پینا ہے، کوئی ایسا فروٹ ہے نظر آ گیا کہ جو ہمیں جو ہے وہ پسند ہے تو بہت عرصہ ہو گیا نہیں کھایا، اب دل کر رہا ہے کہ اس کو کھاؤں، لہٰذا جسم چاہتا ہے اس کو کھاؤں تو وہ مجھے کھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جانوروں کے ساتھ بھی ہیں، جانور بھی وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، ان کو بھی وہی کرنا ہے اور ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ لہذا تقوی یہ ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کو میرا دل کر رہا ہے کہ میں کروں، کیا وہ ابھی ٹائم ہے کرنے کا یا نہیں، کیا وہ میں کھا سکتا ہوں یا نہیں۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر کے جو حرام ہیں ہمیں وہ ساری چیزیں حلال کے طور کے اوپر استعمال کریں۔ مثلا ابھی مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا کھانا ہے، جیب کے اندر کوئی پیسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں مجھے کھانا نظر آئے تو میں وہاں پر ٹوٹ پڑوں جانوروں کی طرح، بلکہ یہ ہے کہ مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سے اس کو حاصل کروں، حلال روزی سے پہلے پیسہ حاصل کروں گا، اس کے بعد جا کر حلال طریقے سے اس کے جو قیمت ہے وہ ادا کروں، اس کے بعد اس کو کھاؤں۔ لہٰذا یہ جو ہمارا جسم ہے، حیوانی جسم اللہ نے ہمیں دیا جو حیوان کے ساتھ مشابت رکھتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے تقویٰ یہ ہے، ہمارے لیے روزہ یہ کرتا ہے کہ جب ہمیں بھوک لگی تو ہم نے اپنے آپ کو پورا دن اس بات کے لیے روکے رکھا کہ ہم اپنے اس نفس کو اس بات کا عادی کر لیں، ہم اس کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں کہ اگر کل کہیں پہ حرام کی کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے لیے حلال نہیں ہو، تو ہمارا جسم ہمیں مجبور کر کے اس کے اندر ملوث نہ کر دے، ہمیں اس کے اوپر اتنا اقتدار ہو، ہمیں اس کے اوپر اتنا یعنی قابو ہو کہ ہم جہاں پہ اس کو چاہے قابو کر سکیں، اور جہاں ہمارے لیے حلال ہے ساری چیزیں اس کو ہم جو ہے وہ اختیار کر سکیں۔
لہٰذا اب اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ اب انسان یہ تقوی کے اندر آ کر پھر یہ کرے کہ ہمیشہ جو ہے وہ روزہ ہی رکھتا رہے اور راتوں کو اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑا ہی رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رہبانیت ہے اور رہبانیت اسلام کے اندر منع ہے۔ اور اسی طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے شکایت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت ہر وقت جو ہے وہ روزہ رکھے رہتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ مصلی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، تو ڈیلی کا یہ جو ہے معمول ہو گیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ تو اب وہ صحابی ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپنی بات سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ نَفْسَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ اِنَّ زَوْجَكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ زَوْرَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے اوپر کسی اس مہمان کا حق ہے کہ جو تمہارے پاس آتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں بھی اختیار کرنی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، روزہ چھوڑنا بھی ہے، رات کو سونا بھی ہے اور عبادت کی بھی کرنی ہے، اگر کوئی مہمان آتا ہے اس کا اکرام بھی کرنا ہے، اس کو ٹائم بھی دینا ہے۔ لہٰذا بہترین روزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ افطار کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ 3 دن کا روزہ، یعنی روزہ رکھا ہے، سحری کی، اس کے بعد دن کو کچھ نہیں کھایا، رات ہوئی ہے تو پھر کچھ نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ چلا، اگلے دن پھر روزہ چلا، یعنی 3 دن کا روزہ۔ تو اس پر کچھ صحابہ نے اجازت چاہی کہ ہم بھی ایسا کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ کھلاتا بھی ہے، اللہ پلاتا بھی ہے، تم ایسا جو ہے وہ نہیں کرو، کیونکہ انسان جو ہے وہ اگر زیادہ تقوی کے اندر جا کر اپنی کسی کمزوریوں کے اندر چلا جائے اور پھر جو اس کی روح ہے روزے کی کہ انسان تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر خود بھی عمل کرے اور ان کو نافذ بھی کرے، تو ان سے پھر انسان جو ہے وہ دور جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے رہبانیت سے بھی منع فرمایا اور حیوانیت سے بھی منع فرمایا کہ انسان نہ تو رہبانیت کے اندر اتنا آگے چلا جائے کہ ہر وقت روزے کی حالت کے اندر رہے اور رات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گزرے، اور نہ ہی جو ہے وہ دن کے وقت نہ ہی پھر وہ اتنا اپنے آپ کو شتر بے مہار کر دے کہ جو اس کے دل کے اندر آئے وہ کرتا چلا جائے، اس کو کوئی جو ہے وہ منع کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ وہ تقویٰ ہے، یہ وہ حاصل ہے روزے کا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے روزے کو فرض کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو جس طرح سے دنوں کے اندر پورے ہفتے کے اندر ایک دن خاص کیا گیا عبادت کے لیے جو کہ یوم الجمعہ ہے، کہ جیسے عیسائیت کے اندر یوم السبت ہفتے کے دن کو مقرر کیا گیا اور یہودیوں جو وہ سنڈے کو اپنے لیے لازمی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو ایسی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا ہے کہ جو پورے ہفتے میں ایک سردار دن ہے، اور اسی طرح سے پورے مہینے کے اندر ایک سردار مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی اس آیہ مبارکہ کی طرف جو ہم پہلے جو وہ جس کو پوسٹ پون کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انزلہ ینزلو، انزالن کہتے ہیں ایک ہی دفعہ کسی چیز کا نازل کرنا، تو لہٰذا وہ جو لیلۃ القدر ہے اس رمضان المبارک کی ایک رات جو کہ 1000 رات سے بہتر ہے، قرآن کے اندر بھی اِنَّا انزلنا، وہ جو سورہ اِنَّا انزلنا الیک، وہ مجھے اب ذہن سے نکل گئی، سورۃ القدر، بالکل سورۃ القدر جو ہے، تو سورۃ القدر کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو وہ یعنی سورۃ القدر کہ یہ ایک رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اس کے فرشتے جو اس کے اندر نزول کرتے ہیں جہاں تک کہ صبح ہو جائے، تو یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نزلہ ینزل تنزیلاً،
کہ تنزیل کہتے ہیں درجہ بدرجہ، جیسے جیسے موقع آیا ویسے ویسے نازل کیا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر تنزیل ہوئی اس کو درجہ بدرجہ جیسے جیسے جو موقع آیا اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اور وہ پھر ہمارے لیے جو رہنمائی ہے اور یہ ہدایت ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اس قرآن کا رمضان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ وہی ہے کہ جیسی وہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متفقن علیہ ہے، یعنی مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا قیاما، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس کسی نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر تیسری چیز من قام لیل القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس کسی نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو معاف کر دیے گئے۔ اب یہ قرآن اور رمضان کا بالکل ساتھ ساتھ کا وہ تعلق ہے کہ دن کے وقت انسان جو ہے وہ روزہ رکھے اور رات کے وقت اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کر اس قرآن کی تلاوت کرے، یہ بات جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو جس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے وہ تراویح پڑھی صحابہ کو ساتھ لے کر، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، اور وہ تہجد کے ٹائم پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جو ہے وہ ہمیشہ پڑھتے تھے، لہٰذا تہجد کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور اپنی اسی روٹین کے ساتھ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ وتر 3 رکعت جو ہے وہ ملاتے، تو وہ جو ہے وہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ ادا فرماتے تھے۔ تو اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور پھر بعد جماعت نماز پڑھی، یعنی وہ جس کو ہم تراویح کے نام سے کہتے ہیں، کہ تہجد کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی جس کے اندر قرآن پڑھا۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی یہی عمل کیا، تیسرے دن بھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں کیا۔ صحابہ نے جب عرض کیا، دریافت فرمایا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جس کسی نے قیام کرنا ہے تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق، اور جیسا کہ وہ شروع کے اندر حدیث حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو خطبہ ہمارے سامنے آیا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تو لازمی تمہارے اوپر فرض ہے ہی ہے کہ تم نے رکھنا ہی ہے، اور رات کے ٹائم پہ تمہارے اندر جتنی استطاعت ہے اس قدر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کا جو ہو اللہ کے سامنے قیام کرو، اس قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرو۔ لہٰذا اس کے بعد پھر ایسے ہی چلتا رہا کہ جو بھی صحابی تھے وہ مسجد کے اندر آتے، جس قدر جس کی استطاعت ہوتی وہ اس کو اختیار کرتے، اتنی جو ہے وہ رات قیام اللیل کرتے، اس کے بعد گھر چلے جاتے۔ بعض لوگ جو ہے وہ جماعت بھی کرواتے، اب مسجد کے اندر کوئی ایک کونے کے اندر ایک جماعت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے 3-4 لوگ کھڑے ہیں، کوئی دوسری جگہ پہ 3-4 کھڑے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو گیا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو مسجد کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں، 4 کدھر کھڑے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ ان کو جمع کر دیا جائے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابوں کو جمع کیا اور پھر 20 رکعت تراویح پڑھی، اور اس کے اندر پھر قرآن کو تلاوت کیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم تفرقے یعنی فرقوں میں کھڑے ہو، بہتر یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے جو تم تراویح پڑھو، اور 20 رکعت تراویح وہاں سے پھر جو وہ شروع ہوئی۔ اب اس کے اندر پھر بعد کے اندر آ کر ہمارے اندر بہت سارے اختلافات ہوئے، تو حنفی جو ہیں وہ اسی 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ حرمین کے اندر مکہ شریف اور مدینے کے اندر بھی جو وہ 20 رکعت تراویحیں پڑھی جاتی ہیں،
اور کچھ دوسرے جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ 8 پڑھی تھی، کیونکہ وہ اہل حدیث بھائیوں کا تھوڑا یہ موقف ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہے تو اس کے بعد کوئی بھی صحابی کا کوئی قول ہے تو وہ ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر جو وہ 8 رکعت ہی رکھی، لیکن پھر انہوں نے بھی اس کے اندر ایک تبدیلی یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی تھی تہجد کے ٹائم پہ، تو ان لوگوں نے پھر اس کو عشاء کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا ہے اور 8 رکعت پڑھا ہے، لیکن پھر جو حنفی لوگ اس بات کو معتقد ہیں کہ وہ 20 رکعت پڑھیں گے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا، اسی کو لے کر چلیں گے، تو وہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلیفہ راشدین المہتدین، کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم میری سنت کے اوپر عمل کرو یا پھر میرے خلیفہ راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرو جو کہ ہدایت کے اوپر ہیں، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روح سے ان کی سنت کے اوپر بھی عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس چیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو بدعت الحسنہ کے نام سے پکارا کہ یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جو اچھی چیز ہے جس کے ساتھ ایک اچھائی آئی ہے امت کے اندر، کہ امت کے اندر ایک اتحاد پیدا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ جو 20 رکعت یا پھر 8 رکعت تراویح ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم 20 رکعت یا 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً 50 منٹ آدھا 1 گھنٹہ، اور بعض تو مقامات ایسے بھی ملتے ہیں کہ جس کے اندر آدھا گھنٹہ 25 منٹ کے اندر قاری جو ہے وہ تلاوت کر کے وہ 20 رکعت تراویحاں پڑھا کے چلا جاتا ہے، اور جس کو کوئی تھوڑا بہت وہ ویکنس ہے وہ شاید اس سپیڈ کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتا، اور وہ جو پڑھنے کی ان کی سپیڈ ہوتی ہے اس کی سمجھ تک نہیں آتی کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا پڑھ کے جو وہ گزر جاتے ہیں، وہ تو ایک چیز قیام اللیل کے قریب بھی نہیں آتی نا، لیکن وہ تراویحیں جہاں پر کچھ جو اہتمام کیا جاتا ہے، قاری صاحب کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی گھنٹہ سوا گھنٹے سے زیادہ تراویحیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ قیام اللیل تو وہ ہوگا نا کہ جو ہماری روٹین کے اندر فرق پڑے، ہم اپنی نیند کا اس کے اندر کوئی قربانی دیں، قیام اللیل تو وہ ہوگا نا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی بھی عبداللہ بن ابن عمر ہیں، وہی صحابی کہ جن کا وہ واقعہ تھا نا کہ جو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ سارا دن روزہ رکھتے تھے اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، یہی راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قیام اللیل، قرآن، روزہ اور قرآن اللہ کے حضور دونوں تمہاری شفاعت کریں گے، الصیام والقرآن یشفیان للعبد، قرآن اور رمضان، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کریں گے، روزہ کہے گا اے اللہ اس نے میری خاطر وہ چیزیں کہ جو تو نے اس کے اوپر حلال کی تھیں، اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت، سارا کچھ میری خاطر اس نے چھوڑا، لہٰذا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول کر، اور قرآن کہے گا کہ اللہ راتوں کو یہ میری خاطر تیری بارگاہ کے اندر کھڑا رہا، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی، میری تلاوت کرتا رہا، اس نے اپنی رات کو نیند کی قربانی دے کر اس نے تلاوت کیا، لہٰذا میری شفاعت قبول کر اس کے حق کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا، تو اب وہ قیام اللیل جس کے اندر قرآن جو وہ شفاعت کرے، وہ ایسا قیام اللیل کہ جو ہماری نیند کے اندر خلل ڈالے، ہمیں نیند سے دور رکھ کر ہم جو وہ قیام اللیل کریں، ویسا قیام اللیل، تو اس کے لیے جیسا کہ ہماری تنظیم اسلامی نے بہت سارے مقامات کے اوپر، بلکہ آج کل تو ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی مسجد ہے جہاں پر دورہ ترجمہ قرآن، جس کے اندر جو حصہ ہم تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، پہلے کچھ حصے کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی وہ تلاوت ہو جاتی ہے تراویح کے اندر، اس کے بعد پھر بیٹھ کر کچھ حصہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، یہ دورہ ترجمہ قرآن، اور اس کا دوسری شکل ہے خلاصہ قرآن، کہ پہلے تراویح یا پہلے خلاصہ کر دیا جاتا ہے کہ آج جتنا پڑھنا ہے، اس کے بعد امام صاحب اس کی تلاوت کرتے ہیں تراویح کے اندر، یا پھر پہلے تراویح پڑھ لی جاتی ہے، اس کے بعد اس سارے مضمون کا جو ہے خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں ایک تو یہ کہ یہ سمجھ آ سکے کہ ہم نے
پڑھا کیا ہے، ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کی سمجھ آئے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم قرآن کے ساتھ اتنا ٹائم بسر کر سکیں کہ ہم اپنی نیند کو کچھ قربان کریں، اور یہ قرآن آخرت کے اندر ہماری شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ تو یہ دو ذریعے جو ہیں جس کے لیے ہم نے یہ ایک طریقہ شروع کیا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ پورے پاکستان کے اندر ہر شہر کے اندر ہے۔ اگر اس کے لیے ایک اپلیکیشن بھی ہے، تو اس کے اپلیکیشن کے اندر ہر شہر کے اندر جس مسجد کے اندر اس کا نام، جو بیان کرنے والا اس کا نام اور اس کی لوکیشن تک وہاں پر موجود ہے۔ اگر کسی شخص کو چاہیے تو ہم وہ بھی اس کو مہیا کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر پورا استفادہ کر سکتا ہے، اور قیام اللیل کا پورا مزہ لے سکتا ہے، اور واقعتاً ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب اس طرح سے ہم تراویح پڑھ کے جو وہ آتے ہیں۔ تو دن کے وقت انسان جو ہے وہ روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کرے، اور رات کے ٹائم پہ پھر اللہ کے حضور کھڑا رہے، اور وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہدایت دی ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر واضح وہ چیزیں بہت ہی واضح ہیں کہ جو تمہارے لیے ہدایت ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کے اندر فرق بتا دینے والی چیز ہے اس کے اندر۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اب کیونکہ اگلی آیت کو ہم پہلے جو سمجھ چکے تھے تو اس وجہ سے میں نے صرف اس کی جو وہ تلاوت کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ چیز ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر بجا لیں۔ اب شکر شکر کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں انسان کی جو یہ باڈی ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، ظاہری جسم جو کہ اس زمین سے ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک روح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا تو تب فرشتوں سے یہ کہا کہ جب میں اس کی نوک پلک سنوار دوں، اس کو پورا بنا دوں اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، اس کے بعد اس کے سامنے سجدے کے اندر پڑ جانا۔ تو وہ جو روح اندر ہے اس کے بھی اسی طرح سے ضروریات ہیں کہ جیسے ہمارے جسم کی ضروریات ہیں۔ جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو پیاس لگتی ہے، جسم کو توانائی چاہیے تو اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، تو اسی طرح سے روح کو بھی توانائی چاہیے، اس کے بھی کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ جیسا کہ یہ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، تو جب ہم مرتے ہیں تو واپس اسی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، تو اسی طرح سے جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور جب انسان کی موت ہوتی ہے تو واپس اللہ ہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جو ملک الموت آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، آ کر اس روح کو اس جسم سے الگ کرتا ہے، اور جو جسم ہے زمین سے ہے، زمین کے اندر چلا گیا، اور روح اللہ کی طرف سے ایسی اس کو لے کر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا جس طرح سے جسم اس مٹی سے بنا اور مٹی کے اندر فنا ہوتا ہے، اور جس طرح سے اس کی خوراک کا بندوبست اسی مٹی سے کیا گیا ہے، اسی طرح سے جس طرح روح اللہ کی طرف سے آتی ہے اسی کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہ اس قرآن کی شکل کے اندر، اس ہدایت کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ انسان اس کی تلاوت کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ جیسے جیسے اس کو تلاوت کرتا جائے گا تو وہ انسان جو روح کے اوپر زنگ آ گیا تھا، جو روح کے اوپر پردے حائل ہو گئے تھے، وہ سارے کے سارے اترتے چلے جائیں، اور پھر یہ روح خالصتاً اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہو سکے۔ اور جیسا کہ سورہ نور کا وہ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے نا دل کی، المصباح فی زجاجہ زجاجۃ کانہا کوکب درری، کہ اس دل کی مثال ایسے وہ ایک شیشے کا جو توق ہے اس کے اندر دل رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ ایک نور ہے کہ جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس روح کی شکل کے اندر ہے،
تو وہ اس جب یعنی وہ شیشہ جو اس کے گرد ہے اس کے اوپر جیسے جیسے انسان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جیسے انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے. جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ دبا لگتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس سیاہی کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اس قرآن کی تلاوت، اس کی تلاوت جتنی زیادہ انسان کرے گا وہ سیاہپن اتنا زیادہ ختم ہوتا چلا جائے گا. اب جب وہ شیشے کے اوپر وہ سیاہی آتی چلی گئی تو سیم اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ جیسے کوئی لالٹین کمرے کے اندر لگی ہوئی ہے تو دھواں گرد و غبار آتے آتے وہ شیشہ گندلا ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ سیاہ ہو جائے تو اس کے بعد اندر وہ ننھی سی لالٹین تو جل رہی ہے لیکن اس کی روشنی باہر نہیں آ پاتی، تو کمرے کے اندر اندھیرے کا اندھیرا ہی رہتا ہے. اور جیسے ہم اس شیشے کو صاف کر دیں گے تو پھر اس روشنی کے ساتھ وہ پورا کمرہ پھر سے روشن ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ دل کا وہ جو شیشہ ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے اللہ کا، یہ جو ہماری روح ہے، یہ اللہ کی اس روشنی کے ساتھ جو منسلک ہے. جس طرح سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں زمین کے اوپر آتی ہیں اور پوری زمین روشن ہو جاتی ہے، اور جو کرن اس زمین کے اوپر آتی ہے تو اس کا لنک سورج کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ سورج سے چلتی ہوئی یہاں پر آتی ہے، وہ سورج سے یعنی الگ نہیں ہو جاتی. اسی طرح سے جب یہ روح انسان کے اندر آ گئی تو وہ اللہ کی اس روح سے الگ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اس کا لنک ہے. لیکن اس لنک کو مضبوط کرنے کے لیے درمیان کے اندر یہ قرآن ہے. اور جس طرح سے انسان پھر وہ گناہ کرتے کرتے دل کو سیاہ کرتا ہے تو اس کا وہ لنک کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہے. تو پھر رمضان کا ایک وہ مہینہ دیا گیا کہ جس کے اندر انسان دن کے وقت روزہ رکھے، اپنے اس جسم کی ضروریات کو کم سے کم کرے، اس کی توانائی کم ہو، اور رات کے ٹائم پہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے. یہ بات سمجھے کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمیں کیا کہا ہے، اس طرح سے اس روح کو تقویت آئے. ایک طرف سے جسم کمزور ہو، دوسری طرف سے روح جو ہے وہ تازہ دم ہو، روح کو جو ہے وہ تقویت ملے تاکہ اللہ کے ساتھ جو وہ اس کا ایک رابطہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے. اور جیسے یہ انسان کا وہ رابطہ مضبوط ہوگا تو پھر اس کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو یہ نعمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے، اس کے اندر جتنی مجھے ہدایت دی ہے وہ کس قدر جو ہے وہ قیمتی چیز ہے. اب انسان بھوکا ہے یا پیاسا ہے، پیاس لگتے لگتے اس کو پانی چاہیے، کہیں مل نہیں رہا، کرتے کرتے اس کے اوپر غنودگی آ گئی، وہ بیہوش ہو گیا. اب آپ آ کر اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، اس کو کچھ ہوش آتا ہے تو اس کو پانی پلاتے ہیں. اب اس شخص کو اصل پانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح سے جب ایک روح جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر لگے رہتے ہیں، اس جسم کو تقویت دینے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ راستے اختیار کرتے ہیں. جسم کو ذرا سی بیماری آئی فوری جو ہے وہ دوا کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ذرا سی کمزوری آئی تو طرح طرح سی ادویات لیں، یا پھر اپنی خوراک کی طرف دیکھا کون سی چیز کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے، کس طرح سے اس کو پورا کروں. تو اسی طرح سے یہ جو روح ہے اس کی بھی غذا یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے انسان اپنی روح کو تقویت دیتا ہے. تو رمضان کے اندر جب انسان جو ہے وہ یہ دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کے حضور کھڑا رہ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر رہ کر اپنے اس روح کو تقویت دیتا ہے، اور پھر اس روح کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کتنی عظیم چیز ہے، اور پھر اللہ کے سامنے وہ تشکر کرتی ہے، اللہ کے سامنے شکر بجا لاتی ہے. اب جب انسان اپنی اس روح تک پہنچ جاتا ہے، اب جب انسان اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ اس کی روح سلیم الفطرت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہم کلام ہوں، اے اللہ تیری باتیں مجھ تک آئی ہیں، میں بھی تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس پر پھر اگلی وہ آیت ہے کہ جس کو پہلے ہم نے پوسٹ پون کیا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب انسان اس سٹیج پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھے کہ میں کہاں پر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے میں تمہارے بہت قریب ہوں.
اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا نا کہ سورہ قاف کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اقرب من حبل الورید، میں تمہاری اس شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ بات کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کی طرف ایک بالش جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے، اگر چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھاگ کر اپنے بندے کی طرف آتا ہے، اگر انسان دنیا کے اندر کسی محفل کے اندر بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فرشتوں کی محفل کے اندر بیٹھ کر انسانوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور اللہ کی وہ جو رحمتیں ہیں ان انسانوں کے اوپر نچھاور ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ والی کیفیت ہے کہ جب انسان سلیم الفطرت ہو جاتا ہے، اپنی فطرت کو اتنا اوپر لے آتا ہے، اس کو اتنی غذا دیتا ہے، اور رمضان کی راتوں کے اندر کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا کھڑا رہتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جو جہاں بھی وہ پکارے، جہاں بھی، جب بھی، جس بھی کنڈیشن میں، جس بھی حالت کے اندر، جس بھی جگہ کے اوپر، جس بھی ٹائم پہ، جب بھی پکارے میں اس کی پکار کو سننے والا ہوں۔ حدیث قدسی ہم نے سنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رات کے آخری حصے کے اندر میں آسمان دنیا کے اوپر آ جاتا ہوں اور آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی ہدایت حاصل کرنے والا تاکہ اسے ہدایت دوں، ہے کوئی شفا لینے والا اس کو میں شفا دوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ جس کی پکار جو ہے وہ سنوں اور اس کو جواب دوں۔ تو یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈیلی ہر روز جو وہ آسمان دنیا کے اوپر آتا ہے انسانوں کے لیے، ہم ہی ہوتے ہیں کہ جو غفلت کے اندر سوئے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ جو فجر بھی نکل جاتی ہے اور جب سورج نکل جاتا ہے تب جو وہ آنکھ کھلتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب جہاں بھی جو بھی پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ ٹریفک کا ہے، یہ ہے کہ تم میری احکامات کو بجا لاؤ، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے اوپر کاربند ہو کر آؤ۔ وہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دعا کی قبولیت کے مقامات بھی ہیں نا، کہ ایک انسان ایسے چلتے پھرتے دعا کر رہا ہے، ایک انسان اس نے پہلے اللہ کے حضور نفل پڑھے ہیں اس کے بعد دعا کر رہا ہے۔ اب ان دونوں دعاؤں کے اندر فرق ہے۔ اب ایک وہ دعا ہے کہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد کی جا رہی ہے، اب ایک وہ دعا ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کی جا رہی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر ایک وہ دعا ہے کہ جو تہجد کے ٹائم پہ تمام دنیا کو چھوڑ کر ہر طرف سے یکسو اللہ کی طرف ہو کر دعا مانگی جا رہی ہے، اور ان سب دعاؤں سے بڑھ کر وہ دعا ہے کہ جو حرم کے اندر جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہاں پر مانگی جا رہی ہے، وہ سب سے قبولیت کے قریب ترین دعا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے آتا ہے اور اس کا احرام جو ہے وہ مٹی سے بہت ہی گندا ہو گیا ہوا ہے، پسینے کی بدبو سے آ رہی ہے، یعنی یہ کیفیت آج کل تو نہیں ہوتی، ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں پاکستان سے اور ادھر جدہ، اور جدہ سے پھر 1 گھنٹے میں مکہ پہنچتے ہیں، اگلے 2 گھنٹے کے اندر عمرہ ہو جاتا ہے اور واپس اے سی والے روم کے اندر آ کر ہم سو جاتے ہیں، وہ والی کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن سوچیں ذرا کہ جب اونٹوں کے اوپر، جب گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر انسان جو وہ سفر کر کے مکے آتے تھے، اور کتنا یعنی حج گزرنے کے فوری بعد انسان جو وہ حج کے لیے چلتا ہے اور پورا سال اس کو سفر کے اندر لگ گیا اور اس کا وہ احرام اتار نہیں سکتا ہے، اب اسی احرام کے اندر اس نے کعبہ پہنچنا ہے اور وہ عمرہ کرنا ہے، اب اس کی وہ کیفیت کے سفر کر کر کے اس کو پسینہ آ گیا ہوا ہے، احرام جو پھٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے، انتہائی گندا ہو گیا ہوا ہے، اور اتنی مشقت کرنے کے بعد وہ کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اپنے ہاتھ اس نے بلند کیے ہوئے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب کی آوازیں لگا رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا نہیں سن رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے،
اس نے جو کھایا اس کے جسم کے اندر وہ حرام کا ہے، اس نے جو پہنا ہوا حرام کا ہے، جس پیسے سے اس نے اپنے جسم کی پرورش کی آج تک وہ حرام کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حرام کے مال سے پلی ہوئی کوئی بھی ہستی ہو تو اس کی دعا کو قبول کبھی نہیں کرتا، اس کی پکار کو نہیں سنتا۔ لہذا بات یہ ہے کہ اپنے ان تمام حرام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اختیار کر کے ولی یؤمنو بھی اس میرے اوپر ایمان لے آنے کے بعد اب اللہ کے حضور جو کی دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اس کی پکار کو اللہ سنتا ہے اور اس کی پکار کا پھر وہ جواب دیتا ہے، کہ جیسے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم سورہ فاتحہ کے الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ جواب آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے یعنی وہ پوری سورہ مبارکہ پوری ایک لمبی حدیث ہے کہ جس کو ہم یہاں پر اگر پڑھیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو ہم زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ پھر اس حدیث مبارکہ کو الگ سے جو پڑھ بھی سکتا ہے۔ لہذا پھر وہ معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی انسان کی اس پکار کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ لعلکم یرشدون، تو یہ سارا معاملہ ہے تاکہ تم رشد اختیار کر سکو، راشدین میں تم آ سکو۔ تو یہ رشد ہدایت کی وہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ پر صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اولئک ہم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے اس اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز ہیں کہ رشد ان کو مل گیا، راشد ہو گئے ہیں وہ۔ تو اب یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد انسان اس سٹیج کے اوپر آتا ہے۔ اب آخری آیت جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تو تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو باطل کر کے، حرام کے ذریعے سے اپنے مالوں کو جو ہے وہ نہ کماؤ، نہ کھاؤ۔ اب بظاہر اس کا یہ لگ رہا ہے کہ اس کمانے کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ روزے کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، اور تقوی کے اندر آڑے آتا ہے یہ حرام، جیسا کہ تھوڑی دیر ہم نے پہلے سمجھا ہے کہ اب اگر انسان نے اپنا حرام کا کھایا ہوا ہے تو جتنی بھی تغدو کر لے، جتنا بھی اپنے آپ کو اللہ کے اس رنگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں سنتا ہے۔ لہٰذا اپنی کمائیاں جو تمہاری ہیں ان کو حرام کے ذریعے سے نہ کماؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ تم ان کے ذریعے سے پہنچو اپنے حکام تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کو کھا سکو بالاسم، گناہ کے ذریعے سے، یعنی ان رشوتیں دے کر کسی کا حق جو اپنے اوپر جو وہ حلال نہ کر لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو عنقریب ہمارے اوپر یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، تو اس کی جو اصل جو مقصد ہے ہمیں وہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر واقعی خالصتاً نیک نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی، اور اس حلال کو چھوڑنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے اس جسم کے اوپر قابو اختیار کر سکیں، اور کل ہم کسی حرام کے اندر نہ منہ مارتے پھریں۔ جب اللہ کے کہنے سے ہم نے حلال اپنے اوپر حرام کیا ہے، تو حرام وہ کہ جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، تو اس کی طرف ہم جو ہے وہ کبھی نہ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کا اصل حاصل جو ہے وہ عطا فرمائے، اور راتوں کے اندر قیام کرنا اور اللہ کے بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر واقعتاً یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ کا وہ قرب اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔